السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. After that, I would like to invite our chief guest, Mr. Dr. Sultan Israi Sahab, to address you with his ideas and thoughts. Sir, please. نحمده ونصلي على رسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. مہمان خصوصی محترم عقیل احمد صاحب، اس اسکول کے اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بہت مسرت ہو رہی ہے کہ پہلی دفعہ اقرا پبلک اسکول سرائیگل کے طلباء سے مجھے کچھ باتیں کہنے کا موقع مل رہا ہے. میں اس کے لیے برادر محترم جناب محمد عارف اسلامی صاحب کا انتہائی ممنون ہوں. بچے شاید مجھ سے واقف نہ ہو. میرا تعلق یہی قریب کے ایک چھوٹے سے گاؤں ناہیڈی سے ہے اور مدرسۃ الاسلام سرائیگل سے میں نے عالمیت 1995 میں، اور اس کے بعد میں نے 4 سال تک برادر محترم جناب محمد عارف اسلامی صاحب کے ساتھ اقرا پبلک اسکول منتیار میں کام کیا ہے. اور اس بات کو کہتے ہوئے مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ تعلیم و تعلم کی جو ابتدائی منافع ہوتی ہے، جو اسکل ہوتا ہے، یا بچوں کی تعلیم اور تربیت کا کام کیسے کیا جائے، یہ بہت سی چیزیں اس میں سے میں نے برادر محترم محمد عارف اسلامی صاحب سے سیکھی. اس اعتبار سے کہ اساتذہ بھی خوش نصیب ہیں کہ عارف اسلامی صاحب کا جو آج سمجھیے کہ تقریباً 30-35 سال کا تجربہ ہے، اس سے آپ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. بعد میں یہ چیزیں جو میں نے یہاں سیکھی تھی اقرا پبلک اسکول میں، تو مہاراشٹر میں جانے کے بعد مجھے کافی فائدہ حاصل ہوا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سب سے پہلی تحریر جو میں نے لکھی، وہ ایک بار میں سوچنے لگا کہ سب سے پہلی تحریر کہاں شائع ہوئی، تو یاد آیا کہ سب سے پہلی تحریر اقرا پبلک اسکول منڈیار میں جو سالانہ مجلہ عارف بھائی نے اس کی ابتدا کی تھی، تو سب سے پہلی تحریر اس مجلے کی شائع اور لگاتار 2 شماروں میں شائع ہوئی. تو بہرحال یہ سب چیزیں
میں اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ آدمی کی ابتدا اور شروعات اسی طریقے سے ہوتی ہے اور پھر اسٹرگل اور محنت کر کے آدمی وقت آگے نکل جاتا ہے. عزیز طلبہ و طالبات، یہ تقسیم انعامات کی تقریب ہے. اس میں کوئی بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی جا سکتی. صرف ایک کہانی میں آپ کو سناتا ہوں اور اس کہانی سے کے بعد میں اپنی بات ختم کر دوں گا. کہانی میں اس لیے سناتا ہوں کہ ہمارے زندگی میں بچے تقریر سے زیادہ کہانی سننا پسند کرتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی کہانی سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا. یہ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے کی بات. کسی کھیل کے میدان میں 4 چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، جیسے آپ بھی کھیلتے ہوں گے اپنے گھروں میں. تو ایک بچے نے کہا اس میں سے کہ میں چاہتا ہوں کہ بڑا ہو کر اس ملک کا وزیر اعظم بنوں. آپ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ بڑے ہو کر کیا بننا ہے یہ آپ نے سوچ لیا ہوگا کہ نہیں سوچا؟ ابھی سوچ لیا ہے نا کہ بڑے ہو کر ہمیں کیا بننا ہے. کسی نے سوچا ہوگا کہ استاد بننا ہے، کسی نے سوچا ہوگا کہ ایک اچھا عالم دین بننا ہے، کسی نے سوچا ہوگا کہ اسے ڈاکٹر بننا ہے کہ نہیں؟ کسی نے انجینئر بننے کا خواب دیکھا ہوگا، کوئی پائلٹ بننا چاہتا ہوگا. اور ایسے بھی بچے ہوں گے جنہوں نے خواب بھی دیکھا ہوگا کہ ہم آگے چل کے ملک کے وزیر اعظم بنیں گے. یہ خواب کسی نے دیکھا ہے آپ نے کہ آگے چل کے ملک کا پرائم منسٹر بننا ہے؟ کسی نے یہ سوچا بھی ہے؟ بچے بہت دھیرے سے بول رہے ہیں، ڈر رہے ہیں اور شاید ہمت نہیں کی. ان کو لگتا نہیں ہے کہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے، مان نہیں. بہرحال وہ 4 بچے جو اکٹھا تھے، ننھے ننھے بچے، تو ان میں سے ایک بچے نے کہا کہ میں بڑا ہو کر ملک کا وزیر اعظم بنوں گا. تو اس کے جو دوست تھے 3، اس میں سے ایک نے کہا کہ جب تم وزیر اعظم بننا تو مجھ کو فوج کا سپاہ سالار بننا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تم سپاہ سالار بن گئے. سمجھ لو کہ تم سپاہ سالار بن گئے. ایک دوسرے ساتھی نے کہا کہ مجھ کو ملک کا وزیر خزانہ فائنانس منسٹر بنا دے. اس نے کہا کہ تم بھی سمجھ لو کہ تم فائنانس منسٹر بن گئے. اور ایک چوتھا جو دوست تھا وہ تھوڑا سا شریر قسم کا تھا. اس نے کہا کہ اگر تم بن جانا تو میرے بال اڑوانا، بال صاف کروا لینا، منہ پہ کالر بننا اور گدھے پر بیٹھا کر بغداد شہر کی سیر کرانا. تو اس نے کہا کہ تم بھی تیار کرو، یہ کام تمہارے ساتھ بھی ہوگا. بچوں، یہ تو ننھے منھے 4 بچوں کے بچپن کی بات ہے. لیکن وہ بچہ جس نے کہا تھا کہ میں بڑا ہو کر ملک کا وزیر اعظم بنوں گا، وہ بچہ واقعتاً ایک دن ملک کا وزیر اعظم بن گیا. اور تاریخ اس بچے کو یحییٰ برمکی کے نام سے جانتی ہے. ہمارے بڑے جانتے ہیں کہ یحییٰ برمکی سلطنت عباسیہ کا ایسا وزیر تھا کہ جو پوری حکومت کے سیاہ و سفید کا مالک تھا. حکومت اصل اس کی تھی اور بادشاہ جو ہے جیسا وہ چاہتا تھا ویسا کرتے تھے. اتنا طاقتور وزیر اعظم بنا. پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو جو بچپن کے دوست تھے ان کو واقعہ یاد دیا اور ان کو عہدے بھی دیے جس سے جو بات ہوئی تھی. البتہ وہ دوست جو ہے جس نے کہا تھا کہ مجھے گدھے میں بیٹھانا اور پورے شہر میں گھمانا، وہ بڑا شرمندہ ہوا. اس نے کہا یار مجھ کو بالکل یقین نہیں تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا، ورنہ میں ایسی بات کیوں کہتا، میں بھی کوئی بڑا سا عہدہ مانگتا. تو
یحییٰ نے اسے معاف کیا اور اسے بھی ایک بڑا عہدہ دیا. یہ واقعہ بچوں میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ جو آپ کی عمر ہے یہی عمر ہے جس میں بڑے بڑے خواب دیکھے جاتے ہیں. اور صرف خواب نہیں دیکھے جاتے بلکہ اگر واقعتاً خواب دیکھے جاتے ہیں تو اس خواب کی تکمیل کے لیے کوشش کی جاتی ہے. اور بہت کچھ آپ بن سکتے ہیں. ہم لوگ جب بڑے ہوئے، جب شوق آیا، جب میدان میں گئے، تو اس وقت یہ احساس ہوا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے تھے. افسوس کہ ہم نے اپنے وقت کو ضائع کیا. تو آپ کے پاس یہ موقع ہے. ہم نے تو ناسمجھی کی. ہمارے بزرگ ہم سے جب کہا کرتے تھے ہمارے بچپن میں، تو ہم کہتے تھے کہ یہ تو بڑوں کا کام ہی ہے نصیحت کرنا، اس طرح کی باتیں بتانا. لیکن ہماری عمر تو کھیلنے کودنے کی ہے. ہم انجوائے کریں گے. بچوں، ابھی میں راستے میں آ رہا تھا گاؤں کے باہر، ایک بات مجھے یاد ہے، میں نے کبھی لکھا بھی تھا. ایک آدمی کو دیکھا ہے ہماری عمر کا، وہ لکڑی چیڑ رہا تھا تو میں راستے میں. تو میں سوچنے لگا کہ بچپن کی عمر کیا ہوتی ہے. جب ہم آتے تھے مدرسے کی طرف تو وہ ہمارا ہم عمر لڑکا جو اب لکڑیاں چیڑ رہا ہے، اتنی محنت کا کام کر رہا ہے، اس وقت وہ بکریاں چرایا کرتا تھا. 10-11 سال کا جب ہماری عمر تھی. تو بچپن ایسی ناسمجھی کی عمر ہوتی ہے کہ اس وقت ہمارے دل میں اس کو دیکھ کے ایک حسرت پیدا ہوتی تھی. حسرت یہ پیدا ہوتی تھی کہ کاش بھی ہمارے ابا بھی ایسے ہی اچھے ہوتے اور ہم کو بھی اسکول نہ بھیجتے اور بکریاں وغیرہ جیسے یہ چراتے ہیں سر، انجوائے کرتے ہیں، ایسے ہی ہم بھی انجوائے کرتے ہیں. تو میں سوچنے لگا کہ دیکھیے ہم دونوں ہم عمر ہیں اور تقریباً گھر بھی ہم لوگوں کا آس پاس ہے. لیکن اب اس کے ابا نے اس عمر میں توجہ نہیں دی. اب وہ پوری عمر اس کی پریشانی میں گزرے گی، وہ لکڑیاں چیرے گا، وہ مزدوری کرے گا، نہ جانے کیا کیا محنت کے آپ کو اس کو کام کرنے پڑے. تو عزیز بچوں، آپ خوش قسمت ہیں. آپ کو اتنا اچھا اسکول ملا ہے، اتنی اچھی انتظامیہ ملی ہے، اتنے اچھے اساتذہ ملے ہیں، اور پھر آپ کے والدین ہیں جو آپ کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دے رہے ہیں. تو اپنا گول سیٹ کیجیے، آپ کو کیا بننا ہے. ابھی دیکھیے کل کتنی اچھی اچھی خبریں آئی. ہمارے بہت سارے بچے نیٹ کوالیفائی کر گئے، 600، 650، 700. غریب گھرانوں کے بچے، کم پڑھے لکھے گھرانوں کے بچے، اب وہ اچھے ڈاکٹر بنیں گے، سماج میں ایک باوقار مقام حاصل کریں گے. تو بہترین کامیاب انسان بننے کے لیے یہ عمر بڑی ہوتی ہے. اس وقت آپ تھوڑی سی قربانی دیں گے، تھوڑی سی محنت کریں گے، تو ایک شاندار مستقبل آپ کا انتظار کر رہا ہے. میں بس انہیں چند کلمات کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا. اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو ہمارے نوجوانوں کو سمجھ دے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو محنت کی توفیق دے، اپنا گول سیٹ کرنے کی توفیق دے، بڑا انسان بننے کی، اچھا انسان بننے کی، اچھے اخلاق کا مالک ہونے کی توفیق دے، اچھی محنت کر کے سماج میں ایک باوقار مقام حاصل کرنے کی بھی توفیق دے. انہی چند کلمات کے ساتھ میں ممنون برادر محترم جناب عارف اسلائی صاحب کا مجھے موقع دے فرمایا. میں شکر گزار بھی ہوں اور بچوں کی یہ دعا ہوں اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو ایک بہتر مستقبل سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا So, dear students, without waiting around the feast, I would like to start our program. For the distribution of prizes for those students who have participated in the Imamiya quiz competitions and hold the positions up to 10. It is point number 1 to 10. So first of all, I would like to call Asad Anwar of class A. With position number 10. And I request to Mr. Akil Ahmed Saab to
After that, I would like to call Shafia Shahid of class 7, who scores 9 position. After that, I would like to call Arika Zafar of class 8, who scores 8th position. After that, I would like to call Noor Asfa of class 9, who scores 7th position. After that, I would like to call Sharufa of class 10, who scores 6th position. After that, I would like to call Shifa Arsu of class 8, who scores 5th position. After that, I would like to call Sindra Anjum of class 10. And I think she is absent today. So, for the proceeding, I would like to call Shafaq Khalid of class 7, who scores 3rd position. And I request Mr. Akhtar Sultan Islai Sahab to hand over the prizes in his leading hand. اور ادھر بچوں کی طرف After that, I would like to call Wakaya Ahmed of class 6, who scores 2nd position. کہاں بیٹا کس گاؤں میں And finally, I would like to call Kansa Ghani of class 10, who has performed very nicely and very outstanding the 1st position.
So, finally proceeding the program, there are few prizes are left for those students who had participated class 7 and class 8. That's why I would like to call the class teachers of those classes for the prize, and these prizes should be hanged on the wall of your classes. Okay? So I would like to call Mr. Shamsar sir, class teacher of class 7. And I request once again to Mr. Akil Ahmed sir to hand. Once again, I would like to call Mr. Masood sir, class teacher of class 8. आप 7th के खामोश रहिए। माशाल्लाह मुबारक। कहाँ से सर आप? शेरवानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, जिसका आप लोगों का इंतजार था वो प्रोग्राम अब खत्म हुआ। मैं सिर्फ 2-3 बातें और वो भी अपने मेहमानों के लिए बताने के लिए मैं खड़ा हो गया हूँ, उनके लिए आया। ये जो इनाम तकसीम हो रहे थे वो दरअसल ईमानियात क्विज कंपटीशन के थे, जिसमें 111 बच्चों ने हमारे यहाँ से हिस्सा लिया था और 111 में क्लास 7 और क्लास 8 के कंप्लीट बच्चों ने हिस्सा लिया। जितनी तादाद थी बच्चों की, तमाम बच्चों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इसलिए उन क्लासों को, बच्चों के अलावा उन क्लासों को भी इनाम से नवाजा गया है, इसलिए कि हमारी ख्वाहिश यह है कि जब ये आइंदा इस तरह का प्रोग्राम हो तो पूरा क्लास इस तरह के इस प्रोग्रामों में हिस्सा ले। उनकी हौसला अफजाई के लिए ये इनाम दिए गए हैं। और अभी जैसा कि सर ने बताया कि वो घड़ी है, वो घड़ी उसी क्लास में दीवार पर लगाई जाएगी ताकि ये बच्चे कह सकें कि ये हमारे क्लास को इनाम मिला है। तो ये 7th और 8th के बच्चे काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की एज ए क्लास। इसलिए मैं उन बच्चों को स्पेशली मुबारकबाद देता हूँ कि सब बच्चों ने मिल करके जिसकी जो सलाहियत थी सब को लिया, हिम्मत तो की। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हिम्मत नहीं की, वो गलत चीज है। हिम्मत जो करता है वही आगे बढ़ता है और जो हिम्मत नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आप सबको अभी से हिम्मत करना है, अज़्म रखना है, हौसला रखना है, कोशिश करनी है कि हम फ्यूचर में खुद दूसरों के लिए, अपने लिए और सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बन जाए और दूसरों को फायदा पहुंचाने वाले बन जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मेहमानों का। आप लोग से शायद तारुफ न हुआ हो, हमारे छोटे भाई अख्तर सुल्तान इस्लाई जो महाराष्ट्र में रहते हैं, ढेर सारी किताबें उन्होंने लिखी है और ढेर सारी कहानियां लिखते हैं। और आप अक्सर नाम सुना होगा अपने ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप पे या इस तरह से क्विज के नाम पर इनकी बेशुमार किताबें हैं, कहानियां हैं, नज़्में नात लिखते हैं बच्चों के लिए। यूं कहिए कि ये बच्चों के अधीन है, बच्चों ही के लिए लिखना पढ़ना उनका सब कुछ है।
اور یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ آپ کے درمیان آج موجود ہے، لیکن وقت کم ہے، ورنہ ڈھیر ساری باتیں آپ سے اور بھی وہ کرتے، تو تھوڑی باتیں کی ہیں انہوں نے. پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ ان کا تفصیلی پروگرام بھی آپ کے لیے ہوگا. آپ لوگ اگر چاہیں گے تو ضرور ان کو دوبارہ انوائٹ کیا جائے گا اور آپ سے ڈھیر ساری گفتگو کریں گے. بہرحال صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جو شخص جو بچوں کے لیے اتنی ساری کتابیں اور نظمیں نعت لکھتا ہے تو بچوں کو ڈھونڈنا چاہیے، ان کی نظمیں نعت اور کہانیاں اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ انہوں نے آپ کو کیا پیغام دینا چاہا ہے، آپ کو کیا سکھانا چاہا ہے. اس لیے آپ ان کی کتابیں جہاں بھی ملے ضرور تلاش کیجیے اور حاصل کیجیے اور اسے پڑھنے کی کوشش کیجیے اور اسے فائدہ اٹھائیے. ہمارے پاس ایک شخصیت ہے جناب عقیل احمد صاحب. آپ کا ایک سرائمی میں بزنس ہے کتابوں کا. البدر بک سینٹر آپ نے نام سنا ہوگا. اکثر بچوں آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ کہانیوں کی کتابیں یا اچھی کتابیں جو ہمارے ٹیچرس بتاتے ہیں وہ کہاں ملیں گی. تو آپ صرف ایک ایڈریس یاد رکھیے، البدر بک سینٹر. ہر کتاب آپ سے متعلق اور کہانیوں سے متعلق ساری کتابیں اس طرح کی آپ کے یہاں پہ دستیاب ہیں. ہمارے عقیل صاحب کافی اس سلسلے میں سوچتے ہیں، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بھی اور کتابوں کو پھیلانے، کتابوں کو نشر کرنے کے سلسلے میں بھی یہ آپ کی توجہ اور کوششیں رہتی ہیں. آپ جب بھی اچھی کتابوں کی تلاش میں ہوں اور چاہیں کہ ہمیں سرائنی میں کہاں دستیاب ہوگی تو آپ عقیل صاحب کے یہاں البدر بک سینٹر پر پہنچے، انشاءاللہ وہاں تمام کتابیں آپ کو مل جایا کریں گی. آج ہماری خواہش پر وہ ہمارے اسکول تک تشریف لائے اور ان کے ہاتھوں سے آپ نے انعام حاصل کیا. میں دونوں حضرات کا، دونوں مہمانان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے بچوں کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، ٹیچرز کی طرف سے، اور امید کرتا ہوں کہ جب بھی اسکول آپ کو انوائٹ کرے گا، جب بھی اسکول کو آپ کی ضرورت ہوگی تو آپ ضرور حاضر ہوں گے. بس اسی پر پروگرام کا اختتام کرنا.